بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ہم نے سنا تھا جی کوئی کانٹا لگا ہوا ہے، اور یہ کانٹا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر لگا ہوا ہے، اور بتایا گیا تھا کانٹے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان بطور وزیر اعظم نہیں آ سکتے۔ لیکن سوال صرف آج تک یہی تھا کہ کانٹا لگاتا کون ہے، اور یہ کانٹا کس بنیاد پہ لگایا جاتا ہے، یا یہ کانٹا کیوں لگایا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ کل یہ خبر دے دی تھی کہ جو امریکی وفد ہے وہ نہ صرف اسلام آباد میں موجود ہے، بلکہ اسلام آباد میں وہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے بھی کچھ پاکستان سے ریاست کی سطح کے اوپر یقین دہانیاں لی ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی ملاقات عمران خان کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ اب میں اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، چونکہ آپ اس گورنمنٹ سے تو یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ یہ کوئی اچھی چیز یا اچھی بات کرے گی۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ رات ہمیں جو گزر گئی ہے وہ بتایا گیا کہ کل محمود الرشید صاحب کو جیل سے نکال کے لاہور کے پی آئی سی اسپتال، جو دل کا اسپتال ہے، وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو فوری طور پہ ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ان کو بھی ہاسپٹل میں رکھا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میاں محمود الرشید صاحب بزرگ سیاستدان ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، اور وہ دل کے مریض ہیں، 3 سٹنٹ انہیں ڈل چکے ہیں آلریڈی، تو بھاری نفری کے ہمراہ انہیں پہلے اسپتال لایا گیا۔ پھر ڈاکٹرز نے جب یہ کہا کہ آپ ان کو رکھیں، اس کے باوجود ان کو وہاں سے اٹھا کے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے باقاعدہ اس کے اوپر بیان بھی جاری کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کس ڈائریکشن کے اوپر ہے، یا کیا ان کا پیس ہے، یا کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کانٹے والی بات کی طرف۔ اب ذرا ایک تو عمران خان پاپولرلی خود یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کسی پر کوئی کانٹا نہیں لگا سکتا اور سوائے عوام کے۔ ہاں، عوام چاہے تو وہ کسی کے اوپر کانٹا لگا سکتی ہے، عوام چاہے تو کسی کو لا سکتی ہے، عوام چاہے تو وہ کسی کو نکال سکتی ہے۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کانٹا لگانے کی، یہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچائے گا، یہ عمران خان نے کہا۔ اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ انہیں جیل بھیجا جائے گا، اور چیزیں تیاری ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں جیل بھی گیا تو آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو توشہ خانہ کی حقیقت ہے وہ بتائی ہے کہ کس طرح سے جو توشہ خانہ میں گاڑی آتی ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ پھر انہوں نے مریم نواز کی مثال دی کہ ان کے پاس توشہ خانہ میں بی ایم ڈبلیو آئی، لیکن اس بی ایم ڈبلیو کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا، اس کے باوجود آل از ویل، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان کو ہی یہ ساری بات ہے۔ اب عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو کانٹا ہے وہ کوئی نہیں لگا سکتا عوام سے، یہ ان کا عوام کے اوپر اعتماد ہے۔ لیکن اس میں امریکنز کا کیا رول ہے، اس میں آئی ایم ایف کا کیا رول ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس بارے میں تحریری طور پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے، اور ریاست نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ نگران سیٹ اپ اپنا ٹینیور پورا کر کے چلا جائے گا، اور ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم کے اوپر ہو جائیں گے۔ لیکن اب امریکہ کی جو ایک سیکٹری ہیں ان کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو چلے ایک اچھی خبر ہے، چونکہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسمبلی تو اپنے ٹائم کے اوپر پوری ہو جائے گی شہباز شریف والی، لیکن جو اگلا نگران سیٹ اپ ہے وہ ٹائم لے گا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ 60 روز کے لیے الیکشن کرائے گا تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگلا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کم از کم 90 روز کے لیے آئے گا۔ لیکن اب ذرا اندازہ لگائیے کہ امریکہ نے پاکستان میں انتخابات کے اعلان کو حوصلہ افزا قرار دے دیا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ غیر جانبدارانہ، صاف اور جو شفاف الیکشنز ہیں اس کے لیے وہ پر امید ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو الیکشنز کروانے ہیں، آپ کو صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں، صاف شفاف کرائیں یا نہ کرائیں، لیکن بہرحال آپ کو الیکشن والے معاملے کی طرف جانا ہے کہ جو آپ کا ڈیلے کا خواب ہے شاید وہ ابھی پورا ہوتا ہوا دکھائی نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کو $1.25 ارب ملے ہیں، لیکن جو انہوں نے باقی آپ کو $1.8 ارب دینے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ اس میں کچھ نگران سیٹ اپ والا ٹائم ہے، پھر کچھ نئی گورنمنٹ والا ٹائم ہے۔ تو وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے ایک نے پیسے لے لیے تب بھاگ جائیں اور یہ بار بار وہ یہی بات کریں۔ اور دوسرا، پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے پتے تو بہت اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ پتے بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو نواز شریف جدہ سے دبئی پہنچ گئے ہیں، اور میں نے زرداری صاحب کے متعلق بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھی دبئی پہنچے ہیں، تو ایک تو دبئی ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، بتایا گیا جی بڑے اہم فیصلے ہوں گے
اگر وہاں پہ اہم فیصلے کرنے ہیں تو یہاں پہ کمیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر آپ وہاں چلے جائیں، حکومت بھی دبئی میں کیا کرے، حکومت بھی لندن میں کیا کریں، حکومتیں پاکستان کے اوپر کرتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگلے لیول کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کافی دنوں سے خاموش تھیں، تو قوم کی بیٹی کی بہت قوم کو یاد آ رہی تھی کہ قوم کی بیٹی اتنی مشکل گھڑی میں جب 7.5 روپے ہماری فی یونٹ بجلی بڑھنے کے بعد 50 روپے فی یونٹ تک تقریباً پہنچ گئی ہے، اس سے بھی آگے چلی جائے گی، جب ریڈیو جو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے سنا تھا، اس کی فیس بھی ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو 15 روپے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو بڑے ہی دانشور ہیں، ان کی تجویز کے اوپر ہماری جیب میں سے جائے گا۔ باقی بھی چیزیں ہیں، تو پتہ نہیں کہ قوم کی بیٹی یہ سارے جب فیصلے ہو رہے تھے تو میاں نواز شریف اس بار میٹنگ سے اٹھ کے گئے کہ نہیں گئے، قوم کی بیٹی نے اس کو کیسے لیا، یا قوم کی بیٹی نے اس کے اوپر کتنا ان کا دل دکھا اس صورتحال میں۔ تو وہ آج صبح لاہور پہنچ گئی ہیں اور عوام کا جم غفیر تھا۔ اگر آپ نے یہ خبر سنی ہو کہیں پہ کہ مریم نواز صاحبہ کو لاہور ایئرپورٹ سے رائیونڈ لے جاتے ہوئے جو چند کلومیٹر کا سفر تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ابھی تک وہ راستے میں ہیں، وہ رائیونڈ کم پہنچے گی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں نے ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے استقبال کیا، اس کے بعد یوں فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ان کو لے کے پہنچ گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی مقبولیت ہے۔ یہی آپ موقع دیں ذرا عمران خان کو، کہیں جی عمران خان فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے ایک اور دلچسپ رات کو بات کی ہے جنہوں نے خطاب کیا ہے، ان کا میں کیسز فیس کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا پہلا نمبر، پھر لوور کورٹ، پھر نیب، یعنی ایک لیول کیس کا 3 جگہ پہ۔ عمران خان نے کہا میں کیسز کو فیس کروں گا، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ ملک سے باہر نہ جانا ہی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے رو بنا ہوا ہے کہ آخر یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو ہم ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں، یہ جا نہیں رہا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے پتے تو بہت اکٹھے کیے ہوئے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا ریکارڈ بنا، اور ریکارڈ کیا تھا کہ نگران جو کابینہ ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور انفارمیشن ہے شاہد خٹک، انہوں نے باقاعدہ جلسے میں شرکت کی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پتہ نہیں گونگلوں کے اوپر مٹی جھاڑنے کی وجہ سے وہاں سے باقاعدہ وہ لیا، ان سے نوٹس لیا اور صوبائی الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ اس کے حوالے سے رپورٹ کریں، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رات کو اعلامیہ جاری کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شاہد خٹک کے جلسے میں حصہ لینے اور خطاب کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذکورہ نگران وزیر کو کابینہ سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ساتھ ہی انہوں نے پنجاب والوں کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ نگران پنجاب حکومت بھی فوری طور پر احکامات جاری کیے گے۔ نگران حکومت کے کسی بھی عہدیدار بشمول وزیر کو کسی بھی قسم کے سیاسی انتخابی مہم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امر کی سختی سے پابندی کی جائے۔ حالانکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لاہور میں شہباز شریف نے ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ محسن نقوی موجود تھے، جہاں پہ ان کو کہا گیا جی محسن نقوی سپیڈ ہے۔ اور بھائی ہمیں نہیں چاہیے محسن نقوی سپیڈ، ہمیں نہیں چاہیے شہباز سپیڈ، ہمیں نہیں چاہیے بزدار سپیڈ اور فلاں سپیڈ۔ اس ملک کے لوگوں کو کام ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، ان کے بارش ہو پانی گھروں میں داخل نہ ہو، دکانوں میں داخل نہ ہو، لوگوں کو آنے جانے میں دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہ کیا جی فلاں سپیڈ اور فلاں سپیڈ، اس قسم کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اب تو حالات بڑے صورتحال ہے۔ ذرا یہ ہم نے اس کی خبر دیکھیے کہ رواں ہفتے ڈالر 9 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ سپیڈیں دکھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ انٹر بینک سرکاری طور پہ 9.25 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں 7 روپے مہنگا ہوا ہے، اور آپ ہمیں کوئی بتا رہا ہے جی میری فلاں سپیڈ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی یہ میری سپیڈ وہ ہے، فلاں سپیڈ ہے۔ بھائی قوم کو سپیڈیں نہ دکھاؤ، قوم کو کارکردگی دکھاؤ۔ سپیڈیں بہت دکھا لی اور سپیڈیں دکھاتے دکھاتے قوم کو اس نہج کے اوپر آپ نے پہنچا دیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔